الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آیات کریمہ کو پڑھ لیجئے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ لفظی ترجمہ، اِنَّا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہے، ما جو کچھ علی الارض زمین پر ہے، زینت ہے، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائے، ایہم احسن عملا کہ کون ہے ان میں اچھے عمل والا، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ بنانے والے ہیں، ما علیہا جو اس پر ہے، سعیدن صاف چٹیل میدان، جرزا بالکل بنجر زمین۔ اس آیت کریمہ میں، ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس کے اوپر جتنی کھیتیاں ہیں، جتنی مخلوقات بسنے والی ہیں، جو کچھ بھی اس زمین کی پشت پر ہے، یہ زمین کی زینت ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا تو شاید زمین کی زینت نہ بنتی، اگر چرند پرند اور حیوانات نہ ہوتے تو پھر بھی زمین کی زینت نہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے زمین کی زینت کے لیے بنائی ہیں، اور ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ان کو آزمایا جائے۔ یہاں نبلوہم سے پہلے لام ہے، حرف تاکید ہے، تاکید کے لیے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ پورے کا پورا جو قرآن ہے یہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، جیسا سورۃ زاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کی گئی، بلکہ اس کائنات کی زینت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اور پھر ازمانہ کس بات پر ہے؟ ایہم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین اچھا عمل کون سا ہے۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے زمین کی حقیقت کو بیان فرمایا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک جب قیامت کو قائم کر دیا جائے گا، اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی، تو اس ساری زمین کو چٹیل بنجر میدان بنا دیا جائے گا۔ جس طرح خشک سالی آنے کے بعد زمین پر کسی قسم کے کوئی پودا نہیں اگتا، کوئی جڑی بوٹی نہیں اگائی جاتی، بالکل بنجر بیابان ہو جاتی ہے، ویسی زمین کو اللہ رب العالمین کر دیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس کی زینت بھی فانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لہو ولعب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو یہ دنیا کی زندگی ہے، لہو ولعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بار بار اس چیز کا تذکرہ فرمایا
کہ قیامت کو قائم کیا جائے گا، ہر چیز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اگر کوئی چیز باقی رہنی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھی اور سبز رنگ کی ہے، یعنی دنیا کی لذت جو ہے وہ انسان کو بہت مٹھاس دیتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے گناہ میں مٹھاس رکھ دی ہے، انسان جتنا گناہ کرتا ہے اسے لذت آتی ہے، اور ایک جو مٹھاس ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی بھی رکھی ہے، ایمان کی لذت اور مٹھاس ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو محسوس نہیں کرتا، انسان گناہ کی لذت کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ کسی کو گالی دے تو ایسے سمجھتا ہے جیسے میرے دل کو سکون ہو گیا، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر اگر غصہ آ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اگر کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، وضو کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کلمات کو پڑھو، غصہ چلے جائے گا۔ اور سب سے طاقتور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو میدان میں ڈھیر کر دے، بلکہ پہلوان جو ہے وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کر لے۔ تو انسان کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی، گالی دے کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان کی لذت ہے، ایک ایمان کی حلاوت ہے، ایک گناہ کی حلاوت ہے، لیکن انسان گناہ کی حلاوت کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھی ہے اور سبز رنگ کی ہے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ پیدا فرمایا، اور خلیفہ بنا کر اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ کائنات میں اشرف المخلوقات بنا دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری کائنات سے خوبصورت پیدا فرمایا، خلق اللہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، عزت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن جو آیت میں فرمایا لنبلوہم، تاکہ تمہیں آزمائے گا اللہ رب العالمین، اسی بات کی تصدیق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خلیفہ بنایا تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کا ذکر فرمایا کہ دنیا کی تباہی سے بچو، دنیا کی محبت سے بچو، عورتوں کی محبت سے بچو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں کی محبت تھی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا عورتوں نے، اور مرد عورتوں کی محبت میں پھسلتے گئے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا میں باقی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، سعید کہتے ہیں چٹیل میدان کو، جیسے کھیل کا میدان ہوتا ہے جس میں مسلسل کھیلنے کی وجہ سے گھاس اور کوئی جڑی بوٹی نہیں اگتی، بلکہ پیروں تلے روند کے اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے یہاں پر کبھی کسی نے کھیتی نہیں کی۔ تو ایسا ہی چٹیل اور بنجر زمین۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جب پوری کائنات اکٹھی ہوگی، آسمان کو زمین کے نزدیک کر دیا جائے گا، تو زمین کی جو کیفیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں جس طرح میدے کی سفید روٹی کو تندور کے اندر لگایا جاتا ہے وہ ہلکا سا اپنا رنگ براؤن کر جاتی ہے، بالکل اسی طرح اس دن زمین کا منظر ہوگا، دور تک کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اگر اس دن سایہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ معراج کی رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا محمد اقرائی من کا امت السلام، اے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، اور ساتھ میں یہ بتلا دیجئے کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بالکل چٹین اور بنجر زمین ہے، اس میں کوئی چیز نہیں اگائی جائے گی، لیکن اگر تم جنت میں شجرکاری کرنا چاہتے ہو تو ان 4 کلمات کا کثرت سے ورد کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انسان جب یہ پڑھے گا تو اس کے نام کا جو جنت میں پلاٹ ہے اس میں اللہ رب العالمین شجرکاری فرما دیں گے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی چیز کو بیان فرمایا کہ انسان دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے
وہ سوائے دھوکے کی کوئی چیز نہیں، صرف ایک دنیا کی زینت ہے۔ جیسے ایک بچہ، آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ ایک بچہ جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے وہ مٹی میں کھیلتا ہے، مٹی میں اپنا گھر بناتا ہے، اس کی خوبصورتی بناتا ہے، اس کے کمرے بناتا ہے، صحن بناتا ہے، دروازہ بناتا ہے، پانی چھڑکاتا ہے، بڑا خوبصورت اپنے حساب سے اس کے بنا لیتا ہے۔ پھر جاتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو ختم کر جاتا ہے، بالکل صاف کر جاتا ہے۔ بالکل دنیا بھی ایسی ہے، خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب قیامت آ جائے گی ہر چیز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اٹھتے پھریں گے، ہر چیز تباہ کر دی جائے گی۔ اتنی بڑی بلڈنگیں، اتنے مضبوط جو قلعے انسان بناتا ہے، ہر چیز ختم کر دی جائے گی۔ صرف اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ انسان کا عمل ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں آزماؤں گا تاکہ دیکھوں کہ تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل کون سا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز یہ کہ سورۃ کہف کی ابتدائی جو 8 آیات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے توحید اور شرک کی مذمت کو ذکر فرمایا۔ الحمدللہ یہ پہلا 8 آیات پر مشتمل پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔